عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صدر محترم، تقریر زیر موضوع 3 نکات عمل، زندگی، جنت و جہنم پر مشتمل ہے۔ عمل کے معنی ہے کار، دھندا، تعمیل، عادات اور مشق ہیں۔ زندگی کے معنی ہے حیات، جبکہ جنت و جہنم جزا و سزا کا استعارہ ہیں۔ صدر محترم، اگر ہم جسمانی ارکان کی ساخت و پرداخت پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اور ان کی قوت گرفت، پاؤں اور ان کی قوت خرام، زبان اور اس کی قوت بیاں، دماغ اور اس کا فکر و تدبر، آنکھیں اور ان کی قوت بصارت، کان اور ان کی قوت سماعت، دل اور اس کا قوت احساس اس بات کی غماز ہے کہ انسان کی زندگی کے فکر اور صحیح و عمل سے عبارت ہے۔ انسان اللہ کا حسین شاہکار ہوتا ہے، اس محفل ہست و بود کا گل سرسبز ہے۔ اللہ نے اسے فعل مختار بنایا، اسے نیکی و بدی، اچھائی و برائی میں تمیز کرنے کا ملکہ عطا کیا۔ اللہ نے انسان کا مقصد حیات قرآن مجید میں فقط اتنا فرما دیا کہ اور ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آگے فرما دیا کہ انسان جب تو نیک عمل کرتا ہے تو اس میں میرا ارادہ شامل ہوتا ہے، اور جب تو برا عمل کرتا ہے تو یہ تیرا اپنا فعل ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ اپنے لیے کون سی راہیں استوار کرتا ہے، کون سے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر اس سے نیک عمل سرزد ہوتے ہیں تو انسانیت اس پر فخر کرتی ہے، فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں، اس کے گرد چھاڑتے ہیں۔ وہ اس دنیا کے لیے باعث رحمت و برکت ہوتا ہے، وہی نیابت الہی کا حقدار اور وہی مسجود ملائکہ کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ صدر محترم، زندگی عمل سے ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ جیسا عمل ہوگا زندگی کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ نیک اعمال، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کے تقاضوں سے حق برائی، دین متین کے متعین کردہ حدود کے مطابق زندگی کی گزر بسر، خواہش و اقارت، ملک و ملت و انسانیت کے لیے محنت فہم، اپنے قول و فعل، حرکات و سکنات، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ہنسنے مسکرانے، لین دین، عبادت و ریاضت، خلوت و جلوت درجے کے زندگی کے ہر ایک قطع احکامات خداوندی اور رسول رسول کے مطابق گزارے، تب کہیں جا کر ہمیں دنیا میں اطمینان قلب نصیب ہوگا اور اخروی زندگی میں بھی جنت کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے احکامات خداوندی کی پرواہ نہ کی، زندگی کو اپنے ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کی، صحیح عمل و جد و جہد کو ترک کر دیا، غفلت کو اپنا بچھونا، حرام کوشی کو اپنا وطیرہ، دجل و فریب کو متاع نظر، کاہلی و سستی کو اپنا شیار، گناہوں کی دلدل کو اپنا مسکن، بے ایمانی و دغا بازی کو اپنا کمال، بے شرمی و بے حیائی کو اپنا زیور، لالچ، طمع، حرص اور دنیاوی لذائذ کو اپنی چاہت بنایا، بد اخلاقی کو اپنا چلن بنایا، تو دنیا میں بھی ناکام ہو گیا اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی کو اپنا مقدر بنایا۔ صورت کر تیری تقدیر کا، شکوہ کرنا ہے تو اپنا کر، مقدر کا نہ کر۔ صدر محترم، افراد کی زندگی سے قطع نظر ہزاروں قومیں منصع شعود پر آئیں اور چلے گئیں۔ کبھی یہاں رومیوں کا ڈنکا بجا، کبھی یونانیوں کا طوطی بولا، کبھی بنی اسرائیل نے اپنی حماقتوں کا ثبوت دیا تو کبھی بنی اسماعیل نے خاکدان راضی کو زینت بخشی، کبھی تاتاریوں نے گھوڑے دوڑائے، کبھی ساسانیوں نے فتح و نصرت کے نعرے لگائے، کبھی ابیوں نے جد و جہد کی تو کبھی ابیوں نے محفل آرائی کی، کبھی انگریزوں کا فوج بنا ہوا تو کبھی تاتاریوں کا پرچم لہرایا گیا۔ لیکن تاریخ عالم اس بات پہ شاہد ہے کہ اس دنیا میں وہی قومیں کامیاب و بامراد ہو گئی جنہوں نے اپنی زندگی احکامات خداوندی کے مطابق گزاری، تو رب نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرما دیا اور آخرت میں اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن جن قوموں نے زندگی کے گراں قدر لمحات کو بعد غفلت سے سرشار ہو کر ضائع کر دیا، خیابانیوں کے کیفے آفرین ماحول میں بیٹھ کر نغمات طیور کوئی فردوس گوش منایا، عیش و عشرت کوئی مقصد زندگانی گردانا، نسیم سحر کے لطیف جھونکوں سے لطف اندوز ہوئے، صحیح و عمل سے پہلو تہی کی، احکامات خداوندی سے انحراف کیا تو وہ ناکام و نامراد ہو گئی اور ان کا انجام بھی نہایت مایوس کن ہوا۔ صدر محترم، یہ بات ہم پر روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جب ہمارے مال کا معیار قرآن و سنت تھا تو قدرت نے چرواہوں کو کائنات کا وارث بنا دیا، جنہوں نے تہذیب و تمدن کے بے مثال نمونے پیش کیے، عالم کے اسرار پردہ اخوات سے نکال کر عام کیے، جبر و استبدار کے فلک دو سمانوں کو طاقتے تاراج کر دیا، اپنے خرمن تیز سے کسرے دائر پر زلزلے طاری کر دیے۔ لیکن جب ہمیں مال صالحہ سے بیگانہ ہو گئے، تمہارے پاؤں میں سکت، دلوں میں تڑپ اور آنکھوں میں اشک ہزاری نہ رہی۔ آج ہم تماشا اور دنیا تماشائی بن کر رہ گئے۔ ہمارے مال کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم اپنے مال کا محاسبہ کریں، ہمارے صالحہ سے منہ نہ موڑیں، بد دیانتی، نفس پرستی و بد اخلاقی کے بتوں کو پاش پاش کر دیں، تب کہیں جا کر ہم دنیا میں
اطمینان قلب کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہوں گے اور ہمارے نیک کے فردوس میں امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے. شکریہ.